بل بجلی سے نجات روشنی کے ساتھ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا انقلابی روشن پنجاب پروگرام صوبے میں 50,000 گھرانوں کو 1 kV کے سولر سسٹم دینے کی اصولی منظوری دے دی۔ مختلف گھروں میں 1 kV سولر سسٹم لگا کر افادیت کا جائزہ لینے کا حکم۔ 100 یونٹ تک بجلی خرچ کرنے والے پروٹیکٹڈ صارفین اہل ہوں گے۔ مریم نواز کی فوری طور پر پائلٹ پروجیکٹ شروع کرنے کی ہدایت۔ چیف منسٹر انٹرنشپ پروگرام 95 کروڑ 73 لاکھ روپے کی لاگت کا پروگرام جون 2025 میں مکمل ہوگا۔ پروگرام کے تحت غیر ہنرمند نوجوانوں کو ہنر کے زیور سے آراستہ کیا جائے گا۔ 6 ماہ کے معاوضے کے ساتھ انٹرنشپ کروائی جائے گی۔ پنجاب اسمبلی کا 2 گھنٹے 38 منٹ کی تاخیر سے اجلاس کی صدارت ملک ظہیر اقبال چنڑ کر رہے ہیں۔ اجلاس میں اراکین اسمبلی کی پری بجٹ پر بحث، 8 محکموں کی سالانہ کارکردگی آڈٹ رپورٹس پیش کی جائیں گی۔ محکمہ اریگیشن سے متعلق سوالات دریافت کیے جائیں گے۔ پنجاب میں 12 پروونشل تھیں اور 2 تھیں اس کی نیشنل اسمبلی کی سیٹس۔ وہاں پہ جو کچھ انہوں نے کیا اور اس سے پہلے گورنر ہاؤس سے جو ان کی آمد گاہ ہے اور جو اس وقت مسکن بنا ہوا ہے سازشوں کا، گورنر ہاؤس جس طرح وہ سازش ایچسن کالج سے شروع ہوئی، 3 دن پہلے وہاں پہ فارم 45 پہ پریزائڈنگ آفیسرز کو اکٹھا کر کے وہاں پہ ان سے دستخط کروائے گئے۔ 3 دن پہلے فارم 45 پر پریزائڈنگ آفیسر سے دستخط کرائے گئے۔ ہمارے پولنگ ایجنٹس کو دھکے دے کر باہر نکالا گیا۔ اپوزیشن لیڈر احمد خان بھچر کی میڈیا سے گفتگو، کہا پنجاب میں دھاندلی کی گئی تاکہ سنی اتحاد کونسل کو کوئی سیٹ نہ ملے۔ جو یہ تبدیلی کا گھن ہے، اس نے پنجاب کو جس طرح سے کرپشن کے ذریعے، جس طرح سے ناکامی اور نااہلی کے ذریعے جو تکلیفیں پہنچائی، اس کے بعد مریم نواز شریف صاحبہ کا یہ جو 1.5-2 مہینے کی صرف حکومت ہے، وہ ایک تازہ ہوا کا جھونکا تھا۔ پھر یہ بھی ہمیں سننے کو ملا کہ جی وہ ضمنی انتخابات جو ہے نا، وہ مقبولیت کا پیمانہ نہیں ہوتے۔ جب ہم الیکشن ہار جائیں اور دوسری کوئی پارٹی جیت جائے تب وہ مقبولیت کا پیمانہ ہوتے ہیں۔ لیکن بہت سارے ہمارے کرم فرما ہیں جن کو میں نے کل سنا، انہوں نے کہا جی مقبولیت کا پیمانہ ہی نہیں ہوتے۔ اگر ضمنی الیکشن عمران خان اپنی 2 مہینے کی حکومت کے بعد ہار جائے تو وہ جو ہے وہ مقبولیت کا پیمانہ نہیں ہوتا، لیکن اگر ہم جیت جائیں تو تب بھی وہ مقبولیت کا پیمانہ نہیں ہوتا۔ عوام نے ایک بار پھر نون لیگ کو مینڈیٹ دیا ہے، یہ کہنا درست نہیں، حکومت ہونے کی وجہ سے نون لیگ جیتی۔ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں بھی نون لیگ نے ضمنی الیکشن جیت کر دکھایا تھا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی نیوز کانفرنس، کہا رونا پارٹی کی طرف سے رونا دھونا شروع ہو چکا، شکست کو تسلیم کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے۔ قائد مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف چین کا دورہ کریں گے۔ سابق وزیر اعظم آج رات لاہور سے چائنا کے لیے روانہ ہوں گے۔ چائنیز حکومتی شخصیات سے اہم ملاقاتیں، شیڈول سی پیک سے متعلق معاملات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا دورہ پاکستان، ایرانی صدر کل لاہور میں گورنر پنجاب محمد ولی الرحمان اور وزیر اعلیٰ مریم نواز سے ملیں گے۔ مزار قائد پر بھی حاضری دیں گے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق گورنر پنجاب کی جانب سے ایرانی صدر کو ظہرانہ دیا جائے گا۔ لاہور میں شیر کی دھاڑ، مخالفین کو دیا پچھاڑ۔ مسلم لیگ نون نے لاہور میں ضمنی انتخابات کا مارکہ جیت لیا، اپنی چھوڑی تمام نشستیں دوبارہ جیت لیں۔ ایک قومی اور پنجاب اسمبلی کی 3 نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ این اے 119 میں علی پرویز ملک نے میدان مار لیا۔ پی پی 147 سے ملک ریاض اور 158 سے چودھری نواز لدھڑ نے فتح سمیٹی۔ پی پی 164 سے راشد منہاس بھی جیت گئے۔ دوسری جانب پی پی 149 سے آئی پی پی کے شعیب صدیقی نے فتح اپنے نام کی۔ سنی اتحاد کونسل کو ضمنی الیکشن میں شکست کا سامنا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ضمنی انتخابات میں فتح یاب امیدواروں کو مبارکباد، کہا نون لیگ کے امیدواروں کی کامیابی عوام کے اعتماد کا منہ بولتا ثبوت ہے، پنجاب کو مزید آگے لے کر جائیں گے۔
مسلم نون ہی عوام کی حقیقی نمائندہ جماعت ہے۔ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی ضمنی الیکشن میں کامیابی پر قوم کو مبارکباد۔ ظہیر احمد چنر نے کہا وزیر اعلیٰ مریم نواز کے احسن اقدامات پر نون لیگ کو کامیابی ملی ہے۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے بھی NA 132 سے کامیاب رشید احمد خان کو مبارکباد دی۔ ضمن انتخابات 2024 کا پرامن انعقاد۔ CCPO بلال صدیق کا میانہ کی بہترین سیکیورٹی انتظامات پر پولیس ٹیم کو شاباش۔ کہا ضمن الیکشن میں امن و امان کی صورتحال کنٹرول میں رہی، شہریوں نے پرامن اور محفوظ ماحول میں اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ PTI رہنما شبیر گجر کے خلاف تھانہ ستو قتلہ میں مقدمہ درج۔ سرکاری رائفل چھیننے، اقدام قتل، وردی پھاڑنے سمیت 10 دفعات شامل۔ FIR کے مطابق پولیس نے ویلنشیا ٹاؤن کے قریب 2 گاڑیوں کو روکا، 7 افراد نے پولیس پر حملہ کیا۔ گیس کے بلوں میں آئے روز اضافے نے صارفین کو چکرا کر رکھ دیا۔ حکومت رمضان پیکج اب بلوں کی مد میں وصول کر رہی ہے۔ 20,000 آمدن ہے، بل 50,000 کے بھجوائے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب اوور بلنگ کے معاملے پر لیسکو افسران اور عملے کی غیر اعلانیہ ہڑتال۔ FIA کی کارروائیوں کے باعث لیسکو دفاتر میں خوف و ہراس، دفاتر خالی، افسران اور عملہ غائب ہو گیا۔ ہر سو ایک ہی دہائی، مار گئی مہنگائی، ہائے مہنگائی۔ سرکاری ریٹ لسٹ میں 9 سبزیاں مزید مہنگی ہو گئیں۔ لہسن 750، ادرک 700 اور پیاز 210 روپے کلو۔ کھجور ایرانی 500، سیب 350 اور اسٹرابیری 110 روپے کلو تک فروخت۔ مرغی کا گوشت سستا ہو کر بھی غریب کی پہنچ میں نہ آ سکا۔ چکن 12 روپے سستا، فی کلو قیمت 687 روپے ہو گئی۔ فارمی انڈوں کی قیمت 254 روپے فی درجن پر برقرار۔ مارکیٹ میں انڈوں کی پیچی کا ریٹ 7,500 روپے مقرر۔ عوام کو سستی روٹی فراہمی کا مشن، ضلع انتظامیہ ان ایکشن۔ شہر میں 1,000 سے زائد مقامات کی چیکنگ، 28 افراد گرفتار، 33 کے خلاف مقدمہ درج۔ شہر میں 1,243 مقامات پر سستی روٹی دستیاب ہے۔ ملاوٹ مافیا کے خلاف فوڈ اتھارٹی نے شکنجہ کس دیا۔ DG فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید کی معروف مارٹس، سپر سٹورز اور فاسٹ فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ۔ 37 پوائنٹس کو 12 لاکھ سے زائد کے جرمانے، غیر معیاری گوشت اور ایکسپائرڈ کولڈ ڈرنکس طلب کر دیں۔ اورنج لائن میٹرو ٹرین منصوبہ بھاری پڑنے لگا۔ 1.5 ارب روپے سے منصوبے کے لیے 74 نئے فلیٹس بنانے کا فیصلہ۔ پنجاب ماس ٹرانزٹ اتھارٹی نے ابتدائی تجاویز مرتب کر لیں۔ پاکستان پوسٹل سروس کے 12 پرانے فلیٹس کی مرمت بھی ہوگی۔ تھانہ شادمان نظر آتش کرنے کا کیس، صنم جاوید اور عالیہ حمزہ انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش۔ عدالت نے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 روز کی توسیع کر دی۔ عدالت نے دونوں خواتین کو 6 مئی کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ عمر سرفراز چیمہ کی جلاؤ گھراؤ مقدمے کے جیل ٹرائل کے خلاف درخواست، ہوم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کسی نے جواب داخل نہ کرایا۔ آئندہ سماعت پر دوبارہ جواب طلب۔ لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے درخواست پر سماعت کی۔ جنسی ہراسگی کے کیس میں نجی ادارے کو 4 لاکھ روپے جرمانے کا کیس، ہائی کورٹ نے خاتون وفاقی محتسب ادارے کو کیا گیا جرمانہ کل عدم قرار دے دیا۔ وفاقی خاتون محتسب کے وکیل کے جواب پر لاہور ہائی کورٹ کا سخت اظہار برہمی۔ جعلی اور غیر معیاری ادویات بنانے والی سیرن فارما کے خلاف کیس، ڈرگ کورٹ نے ملزم انور بشیر اور وسیم شہزاد کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ چیئرمین ڈرگ کورٹ کا ملزموں کے شناختی کارڈ بھی بلاک کرنے کا حکم۔ حج مشن کے لیے میرٹ کے برعکس میڈیکل افسروں کی تعیناتیوں کے خلاف کیس، ہائی کورٹ نے وفاقی وزارت مذہبی امور کو نوٹس جاری کر دیے۔ 7 مئی کو جواب طلب کر لیا گیا۔ عدالت میرٹ پر پورا اترنے والوں کی تعیناتیوں کا حکم دے، درخواست گزار کی استدعا۔
डिफेंस में कार की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत का केस मुल्जिम अफनान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। अदालत ने तमाम नामजद मुल्जिमों को दोबारा तलबी के नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने मुल्जिमों के खिलाफ केस की समाअत 7 मई तक मुलतवी कर दी। एडवोकेट जनरल ऑफिस के अलावा अफसरान की तैनाती का तरीक़ाकार तब्दील। सुप्रीम कोर्ट के वकील कम अज़ कम 5 केसेस में बहस और 10 साला हाई कोर्ट का वकील होना लाजमी करार। नोटिफिकेशन जारी। पंजाब हुकूमत ने अला अफसरान की तैनाती के लिए कमेटी भी तश्कील दे दी। आईजी इस्लामाबाद की तैनाती का मामला हल हो गया। डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर सैयद अली नासिर रिजवी ने चार्ज छोड़ दिया। आईजी इस्लामाबाद का चार्ज संभालने इस्लामाबाद चले गए। उधर डीपीओ सरगोदा, एसएसपी मोहम्मद फैसल डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर तैनात। महकमा SNJAD पंजाब ने तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब हुकूमत ने बैसाखी मेले पर बहुत अच्छे इंतजाम किए। हमें पाकिस्तान में VVIP प्रोटोकॉल मिला। सिख यात्रियों की भारत रवानगी से कबल वाहगा बॉर्डर पर मीडिया से गुफ्तगू। सूबाई वजीर अक़लियती अमूर पंजाब रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा कि हुकूमत की तरफ से की गई मेहमान नवाजी की मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। बैसाखी मेले में शिरकत के लिए आने वाले सिख यात्री को दिल का दौरा। 67 साला जंगेज सिंह को हस्पताल मुंतकिल किया गया मगर जांबर न हो सका। भारत में मौजूद अहले खाना को भी बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया। जंगेज सिंह की मैयत आज भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज हुकाम के हवाले की जाएगी। फर्ज शनास अफसरान महकमा पुलिस की शान। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में पुलिस अफसरान और अहलकारों के एजाज़ में तकरीब। आईजी पंजाब ने बेमिसाल कारकर्दगी पर 11 पुलिस अफसरों और अहलकारों को IG गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा। तारीखी इसनाद भी दी। मॉल रोड पर बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के लिए नो गो एरिया करार। कैंट, जफर अली, कैनाल रोड, गवर्नर हाउस और इस्तांबुल चौक में ट्रैफिक पुलिस के नाके। सिटी लाहौर अमारा अतहर का कहना है कि बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने पर 2000 रुपए जुर्माना किया जा रहा है। पाकिस्तान न्यूजीलैंड T20 सीरीज टीमें आज इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचेंगी। शाहीन और कीवी टीम आज आराम करेगी। कल शाम 7 बजे कज़ाफ़ी स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन शेड्यूल है। चौथा T20 मैच 25 अप्रैल को कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। जिन्ना अस्पताल के प्रोफेसर अशरफ ज़िया रिटायर्ड हो गए। एजाज़ में अलविदाई तकरीब का इनेकाद। सूबाई वजीर महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफीक की शिरकत। प्रोफेसर अशरफ ज़िया को कोरोना वॉरियर के अवार्ड से नवाजा गया। शुरका ने प्रोफेसर अशरफ ज़िया की खिदमत का एतराफ़ किया। एजाज़ी मेडल्स और शील्ड्स भी पेश की। लाहौर समेत दुनिया भर में आलमी यौम अर्ज आज मनाया जा रहा है। मकसद ज़मीन को पहुंचने वाले नुकसान से महफूज बनाना, लोगों में आगाही और ज़मीन से मोहब्बत का शऊर उजागर करना। इस साल का उन्वान प्लास्टिक से फैलने वाली आलूदगी का खात्मा मुकर्रर। प्लास्टिक से छुटकारा पाएं, जमीन को महफूज बनाएं। DG वाइल्ड लाइफ मुदस्सर रियाज मलिक का कहना है कि वाइल्ड लाइफ पार्क्स और चिड़ियाघर प्लास्टिक का नेमुल बदल इस्तेमाल करें। आवाम अपनी ज़रूरियात के लिए प्लास्टिक की जगह कागज़ और कपड़े के थैले इस्तेमाल करें। सफारी पार्क में वर्ल्ड अर्थ डे के हवाले से तकरीब। स्कूल के बच्चों को प्लास्टिक बैग के हवाले से आगाही दी गई। प्रोजेक्ट डायरेक्टर सफारी पार्क मुदस्सिर हसन की खसूसी शिरकत। कहा माहौल दोस्त बनाने के लिए प्लास्टिक बैग को तर्क करें। 22 अप्रैल माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का आलमी दिन। DGPGM में इरफान अली काचिया का अर्थ डे के हवाले से पैगाम। कहा आज का दिन माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत, सफाई सुथराई के निज़ाम की ज़रूरत को उजागर करता है। अर्थ डे दुनिया में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के बारे में आगाही के तौर पर मनाया जाता है।
ورلڈ ارتھ ڈے محکمہ فشریز پنجاب کی جانب سے مناوا ریسرچ اینڈ ٹریننگ سینٹر میں سیمینار کا انعقاد، ڈائریکٹر ڈاکٹر زاہد شریف اور ملازمین کی شرکت۔ آگاہی واک میں شہریوں میں پلاسٹک کے استعمال کے نقصانات پر پمفلیٹس تقسیم کیے گئے۔ لاہور کو چمکانے کے لیے LWMC متحرک، داتا دربار، لاری اڈا اور آزادی چوک کے اطراف صفائی آپریشن۔ کینال روڈ، شیل روڈ اور مال روڈ پر بھی میکینیکل سویپنگ کا عمل جاری۔ مارکیٹس اور رہائشی علاقوں کو مرحلہ وار زیرو ویسٹ کیا جا رہا ہے۔ شہر میں سورج نے آنکھیں دکھانا شروع کر دی، تیز دھوپ سے گرمی کا احساس بڑھنے لگا۔ درجہ حرارت 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، ہوا میں نمی کا تناسب 48% ہے۔ محکمہ موسمیات کی آئندہ 48 گھنٹے کے دوران بارش کی پیشگوئی۔ مذاق کے بے تاج بادشاہ، ہر فن مولا اداکار، زندگی بھر کہکہے بکھیرنے والے معین اختر کو مداحوں سے بچھڑے 13 برس بیت گئے۔ ان کے یادگار کرداروں نے دنیا بھر میں دھوم مچائی، جس کی گونج آج بھی سنائی دیتی ہے۔ معین اختر کو تمغہ برائے حسن کارکردگی سمیت کئی اہم قومی اور بین الاقوامی سطح پر ایوارڈ سے نوازا گیا۔